الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں تو پڑھ ہی لیا ہوگا۔ یہ اصل میں میرے اپنے ذہن میں ایک چیز آئی کہ ہمیں صحابہ کی ذات پر، صحابہ کے فضائل پر ایک سیریز بنانی چاہیے۔ تو اس میں ایک ایک کر کے جتنے صحابہ کا مجھے علم ہوگا، جتنے میں نے کتب میں پڑھے ہوں یا علماء سے سنے ہوں، تو ان کا ایک ایک کر کے ہم اس کے اوپر ایک ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں، جس میں ان کے فضائل ہم ڈسکس کر سکیں، شیئر کر سکیں، اور ہم ان کی جو سوانح ہیں، جو ان کی زندگی ہے، جو ان کی سیرت ہے، اس کو شیئر کر سکیں، تاکہ ہو سکتا ہے اس سے میری اور آپ کی زندگیوں میں کوئی پازیٹیو بدلاؤ آ جائے۔ آج کا جو موضوع ہے، جس صحابی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جو ذات گرامی ہے، جو ذات پاک ہے، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے، یا یوں کہیے کہ پہلے دوسرے صحابہ میں سے ہی ہیں، اور آپ اسلام سے پہلے کے، اعلان نبوت سے پہلے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، اور یا یوں کہیے کہ بھائی ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دم ہر وقت ساتھ رہے۔ کبھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ ہر چیز میں پیش پیش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چیز میں ساتھ دیا، ہر چیز میں سب سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اسلام کو پروان چڑھانے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک، آپ کی ذات کا جو احسان امت پر ہے، جتنے احسانات امت پر ہیں، شاید ہی کسی اور کے ہوں رسول اللہ کے بعد۔ حضرت ابو بکر سے زیادہ رسول اللہ کے بعد امت پر کسی کے احسان نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال اور صحبت کے اعتبار سے، یعنی کہ وقت کے یا ٹائم کے اعتبار سے، مجھ پر سب سے زیادہ احسان پوری کائنات کی خلقت میں ابو بکر کے ہیں۔ اب آپ ایک چیز یہ دیکھیں نا کہ ہر انسان آج مال کمانے میں لگا ہوا ہے۔ ہر انسان کی خواہش اس وقت، سب سے بڑی خواہش مال ہے، سب سے بڑی خواہش مال ہے، اور پیسہ کمانا ہے، ڈالرز کمانے ہیں۔ تو اس کے لیے جد و جہد لگی ہوئی ہے، اور خون پسینہ ایک ہو رہا ہے۔ اپنی ذات کو بھولے ہوئے ہیں، اپنی دین کو بھولے ہوئے ہیں، اپنے دین کو بھولے ہوئے ہیں، اپنی جان ختم کر رہے ہیں، ہلکان کر رہے ہیں کہ پیسہ کمانا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان مال اور صحبت کے اعتبار سے، یعنی وقت کے اعتبار سے ابو بکر کے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا نہیں دیا۔ میں نے ابو بکر کا نہیں دے سکتا، اس کا اللہ ہی دے گا۔ ایک جگہ علماء سے یہ بھی سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمائے اور نیچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر، اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے، ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی، آپ نے سجدے میں سر رکھا، آپ نے فرمایا میں اپنے رب سے راضی۔ فاقوں کی حالت ہو، مفلسی کی حالت ہو، غربت انتہا پر ہو، ابو بکر اپنے رب سے راضی، ہر چیز میں پیش پیش۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن، بہت بڑا دشمن، عقبہ نام تھا اس کا، مکے میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن مبارک تھی، اس میں اس نے کوئی چادر ڈالی اور دونوں طرف سے اتنا زور سے کھینچی کہ اس روایت کے الفاظ ہیں کہ قریب تھا کہ شاید معاذ اللہ آپ کی آنکھیں باہر آ جاتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے بھاگتے ہوئے آئے اور ان لوگوں کو مار کر ہٹایا، اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس شخص کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب ایک ہے؟ کہ قرآن میں بھی ہے، یہ آیت بھی ہے۔
اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خوب مار لگی، کفار نے آپ کو بہت مارا، زخمی کر دیا، لیکن اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، یہ حضرت ابوبکر نے سوچا ہوا ہے۔ جو ہم ان کی سیرت پڑھ کر سمجھتے ہیں نا، یہ ابوبکر نے سوچا ہوا ہے، نہ جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ۔ جب کفار نے مسلمانوں پر مظالم شروع کیے اور ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جن کا نام بلال ابن رباح ہے، یا حضرت عمار ابن یاسر ہوں، یا ان کے والدین ہوں حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اوپر جو پہاڑ ٹوٹے، یا باقی مسلمانوں پر جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، ابو جہل نے حضرت عمار اور ان کے والدین پر، امیہ بن خلف نے حضرت بلال پر جو ظلم کیے ہیں، جو مظالم ڈھائے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اس پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو دوسرے لوگ تھے، جو غلام تھے، جو ایمان لیا ہے، جن کے اوپر ان کے جو سو کالڈ آقا جب ان کو مظالم کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، جلا رہے ہیں، ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، بربریت کر رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق اپنا مال لاتے، کسی کو خریدتے اور آزاد کرتے، پھر مال جمع کرتے، پھر مال لاتے، کسی کو خریدتے، آزاد کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک کتاب میں یہ بھی پڑھا کہ آپ کی 2 یا 3 کپڑے کی دکانیں تھی، ریشم کے کپڑے کی۔ تو ریشم کے کپڑے کی دکان کا مقصد ہے مطلب ریشم کی فیکٹری سمجھ لیں، کارخانہ سمجھ لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اس وقت بڑے، اسلام سے پہلے بڑے مالدار لوگوں میں آتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے اوپر سب نچھاور کر دیا، اسلام کے اوپر سب نچھاور کر دیا، خواہ وہ مال ہو، وہ اپنی جان ہو۔ تو اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، ایک وقت آئے گا کہ اللہ مجھے ہجرت کا حکم دے گا، تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے۔ مفہوم آپ سے عرض کر رہا ہوں، تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے۔ اس بات کو کئی دن گزر گئے، ٹائم گزر گیا، اگر مجھے مبالغہ نہیں ہو رہا ہے تو شاید مہینے گزر گئے ہوں گے، کچھ ماہ گزر گئے ہوں گے۔ تو جس دن آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم آیا، آپ رات کے وقت اپنے گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کے باہر ٹہل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، تم اس وقت گھر کے باہر ٹہل رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک دفعہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے ایسے ہجرت کا حکم دے گا اور تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے، میں تب سے روز ایسے انتظار کرتا ہوں راتوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آئیں اور آپ کو مجھے اٹھانے کی زحمت کرنی پڑے، میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ ہر چیز میں ابوبکر پہلے ہے، ہر چیز میں ابوبکر پہلے ہے۔ اور جتنے بھی یہ معاملات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رہے ہیں، اس کے اندر آپ ایک چیز یہ دیکھ لیجئے کہ ابوبکر صدیق ہر قدم پر اللہ کے رسول کے ساتھ، ہر نیکی میں اللہ کے رسول کے ساتھ، ہر معاملے میں، جنگوں میں، غزوات میں، برے وقت میں، اچھے وقت میں، ہر چیز میں ابوبکر صدیق اللہ کے رسول کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول نے ہجرت کری ہے، جو میں نے ابھی آپ کو واقعہ عرض کیا تھا، اس میں اللہ کے رسول کو حضرت ابوبکر نے جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول نے بولا کہ ہجرت کا وقت آ گیا، تو حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ، 2 اونٹ سامان سے لدے پہلے تیار ہیں، پہلے تیار ہیں۔ ابوبکر ہر چیز میں تیار۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو آپ کے پاس جتنا مال تھا گھر میں، آپ نے سب رکھ لیا کہ ایسا نہ ہو اللہ کے رسول کو کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی معاملہ ہمارا آگے جا کر ایسا ہو کہ ہمیں مال کی ضرورت پڑے، سارا رکھ لیا۔ اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں ابی قحافہ، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان کی اولادوں میں 6 بچے ہیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد، یہ 3 بیٹے ہیں۔ اسما، عائشہ اور ام کلثوم، یہ 3 بیٹیاں ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا، اچھا یہ جو ابی قحافہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ نابینا تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں سے کہ یہ ابوبکر کچھ مال چھوڑ کر بھی گیا ہے، لے گیا ہے، کیونکہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے پر کہ ان کو پتہ چلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے ہیں،
ہجرت کر کر تو بہت غصہ ہوئے، کیونکہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، تو بہت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ اس کو چھوڑ کر بھی گیا ہے، لے گیا ہے۔ ویسے ہی حضرت ابوبکر اپنا تمام مال خرچ کر چکے تھے اسلام پر، اللہ کے رسول کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر پوچھا کہ جو کچھ بچا ہے وہ چھوڑ کر بھی گیا ہے، لے گیا ہے سب کچھ۔ تو اب ان کی جو بیٹیاں تھیں یہ ایمان لا چکی تھیں، حضرت اسماء، حضرت امی عائشہ، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چند کنکریاں اٹھائیں اور ایک کپڑے کی جو چھوٹی سی تھیلی ہوتی تھی، پوٹلی، اس میں یا کسی کپڑے میں رکھ کر اپنے والد، کیونکہ چونکہ وہ نابینا تھے، ان کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں اشرفیاں ہیں، سونے کی چاندی کے جو ہیں مال ہے وہ چھوڑ کر گئے۔ تو اس طرح کا کمٹمنٹ بیٹیوں کا بھی۔ اچھا، یہ ایسے صحابی ہیں جن کی 3 نسلیں اسلام میں ایک ساتھ رہی ہیں، ان کے والد ابی قحافہ، خود حضرت ابوبکر اور ان کی اولاد بھی۔ تو اس میں یہ جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلب 3 نسلیں ان کی اسلام میں رہی ہیں اور خدمت اسلام دین کی کری ہے۔ اچھا جی، اب بات یہ آئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت پر نکلے ہیں۔ کچھ شور آ رہا تھا اس وجہ سے، ہجرت پر نکلے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جب یہ نکلے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، تو مدینے کا رخ یہ ہے اور غار جو ثور ہے اس کا رخ یہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے غار دیکھ رکھا ہے، مجھے غار کا پتہ ہے، آپ اور میں وہاں جا سکتے ہیں جب ہماری کھوج ختم ہو جائے گی، ہماری تلاش ختم ہو جائے گی، چونکہ کفار پیچھے نکلے ڈھونڈنے کے لیے۔ تو ہم جب ہمیں تلاش ختم ہوگی، ہم تب وہاں سے نکل کر مدینے چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول جو ہے وہ، اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں چل دیے۔ اب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ایک جگہ ایک کتاب میں یہ غالباً پڑھا کہ اللہ کے رسول اپنے پنجوں مبارک پر چلتے تھے، کیونکہ اس دور میں جو ہے نا وہ ایک علم ہوتا تھا کہ جو پاؤں کے نشان سے بندے کے گھر تک پہنچ جاتے تھے، تو وہ اپنے پنجوں پر چلتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب وہ پنجوں پر چلتے 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 بہرحال وہ اس غار میں پہنچے۔ مکے میں کفار نے اعلان کرا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو پتہ چلا کہ ہجرت کر گئے، کیونکہ اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا کر گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو صبح جب پتہ چلا کہ گھر میں سے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے ہیں، تو پتہ چلا آپ ہجرت کر گئے، کیونکہ کفار کا تو معاذ اللہ آپ کا قتل کا پروگرام تھا۔ تو پتہ چلا کہ ابوبکر کے ساتھ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اعلان کرا کفار نے کہ 100 سرخ اونٹ ملیں گے اس کو جو پکڑ کے لائے گا آپ کو۔ 100 سرخ اونٹ ہوگی تو آپ خود کیلکولیشن کر لیں، ابھی بھی 1,00,000 سوا لاکھ 2 لاکھ روپے کا اونٹ ملتا ہے، تو اس کے آگے بس جو بھی فگر بنتا ہے اس کے آگے 2 زیرو اور ایڈ کرنے ہوں گے، کروڑوں میں بات ہو جائے گی۔ تو بہرحال وہ اعلان ہو گیا۔ اب ایک صحابی ہیں سراقہ ابن مالک، یہ ماہر تھے اس کام میں، ڈھونڈنے میں، انہوں نے ڈھونڈ بھی لیا تھا اللہ کے رسول کو اس طرف ہی جا کر، غار ثور کی طرف جا کر۔ لیکن جب یہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچنے والے تھے نا، تو ان کا جو گھوڑا تھا وہ زمین میں آدھا دھنس گیا تھا۔ تو اس بات سے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ شخص ہے نا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کے ساتھ اللہ ہے، ان کے اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے نا، جب یہ ان کے پاس پہنچے سراقہ ابن مالک، تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تو آپ کو پکڑنے آیا تھا، مطلب کھوجنے آیا تھا، لیکن میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو اللہ کے رسول نے آپ کے لیے دعا کری، آپ کا گھوڑا بھی نکل گیا اس میں سے، آپ کی مشکل آسان ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا نہیں کہ آپ یہاں آئیں، بلکہ میں لوگوں سے بولوں گا کہ اس جگہ پہ، کیونکہ چونکہ یہ بندہ ایسا تھا سراقہ ابن مالک کہ اس کو پتہ تھا، لوگوں کو پتہ تھا یہ اس فن کا ماہر ہے، ڈھونڈنے کا، قدم دیکھنے کا۔ تو اس نے بولا کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا نہیں کہ آپ اس طرح میں، بلکہ میں بولوں گا آپ دوسرے، میں ادھر سب ڈھونڈ کر آ گیا ہوں، آپ کہیں بھی نہیں ہیں، دوسرے رخ پر گئے ہوں۔ بہرحال یہ واپس آ گئے سراقہ ابن مالک، لیکن جو کفار کے ساتھ ایک بندہ تھا وہ قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے تو وہاں تک پہنچ گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے پہنچنے سے پہلے کی بات میں اگر آپ کو بتاؤں، کفار کے پہنچنے سے پہلے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور جب پہنچے نا، یہ بڑا مطلب ایسے بہت کھڑی چڑھائی ہے، سٹیپ جو ہے نا، بہت زیادہ سٹیپ جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا، یہ ایسی چڑھائی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول پنجوں پر چل رہے تھے نا، تو آپ کے جو پنجے مبارک ہیں نا وہ زخمی ہو گئے تھے۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنی کمر پر، اپنے کندھوں پر لے لیا اور آپ لے کر چڑھے ہیں اس پہاڑ پر. تو آپ اوپر پہنچے، آپ نے غار میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ غار کے باہر رکیں. آپ اندر گئے، آپ نے دیکھا جو سوراخ تھے سب میں پتھر کنکر وغیرہ بھر کر پیک کر دیا. پھر دیکھا کچھ بچے میں، آپ نے اپنا امامہ کھولا، اس کو پھاڑ کر اس کو بھرا. پھر بھی کچھ بچ گیا، اپنی قمیض اتاری، اس کو پھاڑ کر بھری. تب بھی ایک روایت میں ہے کہ ایک میں ہے کہ 2 سوراخ بچ گئے. تو آپ نے اپنی ایڑیاں اس پر رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ آپ اندر تشریف لے آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر آ گئے تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر کا امامہ بھی نہیں ہے، ابو بکر کی قمیض بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر تمہارا امامہ اور تمہاری قمیض؟ تو آپ نے اشارے سے بتایا یہ سارے جو سوراخ ہیں وہ بھریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک دعا نکلی. آپ نے فرمایا یا اللہ تو ابو بکر سے راضی ہو جا اور اس کو جنت میں میرا ساتھی بنا. تو ایک جگہ پڑھا کہ جبرائیل علیہ السلام اسی وقت آئے اور انہوں نے فرمایا رسول اللہ آپ کے صحابی سے راضی ہے اور جنت میں آپ کا ساتھی اس کو بنائے گا. الحمدللہ. تو اس کے بعد اچھا یہ جو غار والا واقعہ ہے نا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اس کا ذکر ہے اشارتاً. مطلب وہ حضرت ابوبکر کا نام نہیں ہے لیکن باقی وہ پورا ذکر ہے، اشارتاً کیا پورا ذکر ہے. جب وہ دونوں غار میں گئے تو وہ اس میں وہ ذکر ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال قرآن پاک میں، احادیث میں تو تفصیل ہے اس کی پوری. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو یہ ران ہوتی ہے، زان مبارک جو ہوتے ہیں، اس پر اللہ کے رسول سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڑی میں سانپ نے ڈسا ہے. تو ایک سانپ کی فطرت ہے ڈسنا، اور کچھ علماء لکھتے ہیں کہ وہ سانپ شاید اس لیے بھی ڈس رہا ہوگا کہ اللہ کے رسول کا دیدار کرنے دے. بہرحال اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال سانپ نے ڈسا ہے اور اللہ کے رسول جو ہے نا، دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں نا، ایک ہوتی ہے ایمرجنسی صورت حال. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بالفرض میں آپ کے پاس بات کر، اور یہ اس مائک میں اگر کرنٹ ہے نا اور میں اس مائک کو پکڑنے والا ہوں تو آپ مجھے اس وقت میرا نام لے کر نہیں بلاؤ گے کہ شادب بھائی بات سنیں، اس طرح نہیں بولے گا کوئی. یہ شادب بات سنو اس طرح نہیں بولے گا. ایک دم ریپڈ ایکشن کر بندہ بولے گا کہ آپ ہٹ جاؤ، اس میں کرنٹ ہے، دھکا دے گا، کرنٹ ہے اس میں ہٹ جاؤ. فوراً بولے گا، بعد میں بولے گا بھائی میں نے دھکا اس لیے اس میں کرنٹ تھا. ایک ایمرجنسی صورتحال جو ہو جاتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ ڈس رہا ہے. یہ کانٹا نہیں چبھ رہا ہے، ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا کیسی تکلیف سانپ کے ڈسنے میں ہوتی. سانپ ڈس رہا ہے، ظاہر سی بات ہے زہر سرائیت کر رہا ہے اور وہ کاٹ رہا ہے مسلسل. اور آپ اپنے جو پاؤں مبارک ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اس میں ہلکی سی بھی حرکت نہیں آنے دے رہے ہیں، جنبش نہیں آنے دے رہے ہیں اور برداشت کیے میں. جب تکلیف کی شدت ہو گئی نا تو آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور آپ نے فرمایا ابوبکر کیا بات ہے؟ اب جو میں آپ کو ایمرجنسی صورت حال والی میں نے پوری تمہید باندھی ہے نا، اس کی بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا. فوراً بولنا چاہیے تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. پروٹوکول جو ہے نا وہ اپنی جگہ قائم ہے نبی علیہ السلام کا. اس کے بعد بات بولی ہے کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو زہر تو گیا، وہ نشان بھی ختم ہو گیا، آپ کو شفا ہو گئی اسی وقت. یہ معجزہ ہے نبی علیہ السلام کی ذات کا. اچھا جی، اس کے بعد آپ علیہ السلام جو ہے وہ جب کفار وہاں پہنچے ہیں، ایک بندے کی بات مطلب وہ ان کو لے کر آیا جو گائیڈ تھا. تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں
کیونکہ قرآن میں جو میں نے آپ کو آیت بتائی نا سورہ توبہ کی، اس میں تسلی دی ہے اللہ پاک نے کہ نہ گھبرانے کی تسلی دی ہے، پریشان نہ ہونے کی تسلی دی ہے. وہ اسی وجہ سے دی ہے جو اس کے پیچھے اس کے کانٹیکس میں ایک واقعہ جو وہ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا، کیونکہ وہ غار نا ایسے ہے جیسے اوپر سے نا پہاڑ میں سے پتھر آئے اور نیچے جیسے یہ زمین ہے تو یہاں رکا ہوا ہے پتھر، بیچ میں گیپ ہو، نیچے بالکل. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کفار نے اپنے پاؤں کی طرف سے دیکھا نا، نیچے سے ہمیں نیچے سے دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر تمہارا ان دو بندوں کے بارے میں، ان دو اشخاص کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ تو یہ تسلی دی کہ ہم دو جو ہیں ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے. تو وہاں پر مکڑی کے جالے کا بھی ذکر ہے جو سنا ہوگا آپ لوگوں نے. مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے. تو وہ وہاں پر وہ چیز دیکھ کر واپس چلے گئے. پھر وہاں سے اللہ کے رسول نکلے، 3 دن آپ نے وہاں قیام کیا غار ثور میں. پھر وہاں سے نکلے اور پھر آپ نے جو ہے وہ مدینے کی طرف ہجرت کری. مدینے میں بھی اللہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول کے ساتھ ہر چیز میں پیش مسجد بنانے میں اور ہر چیز میں. جب اللہ کے رسول پہنچے ہیں تو ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، یہ تو مطلب بات جو میزبان رسول ہیں سب کو ہی پتہ ہے، ان کے گھر قیام کیا. تو ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے بھی آپ کے ساتھ قیام وہیں پر کیا ہے. اور حضرت ابوبکر ہر چیز میں اللہ کے رسول کے ساتھ پیش رہے ہر چیز میں. جب غزوہ احد میں اللہ کے رسول کے جو 700 صحابہ آپ کے ساتھ لڑے ہیں، جب کفار نے پلٹ کر حملہ کیا ہے تو سب بھاگ گئے تھے، تو آپ کے ساتھ 12 لوگ بچے ہیں، اس میں حضرت ابوبکر بھی شامل ہیں. اور بھی صحابہ 12 ہیں، حضرت عمر، حضرت علی وغیرہ بھی ہیں اس میں، لیکن حضرت ابوبکر اس میں شامل ہیں. اور ہر چیز میں حضرت ابوبکر آپ کے شانہ بشانہ رہے ہیں. اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخصت، حضرت اللہ کا بیشی معاف فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب رخصت ہوئے ہیں آپ، تو حضرت عمر نے تو اس وقت تلوار نکال لی تھی کہ جس نے کہا کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے ہیں میں اسے مار دوں گا، اس کا سر اڑا دوں گا. لیکن حضرت ابوبکر سیدھا آپ علیہ السلام کے حجرہ مبارک میں گئے، کیونکہ امی عائشہ کا حجرہ تھا. امی عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں. آپ گئے، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور آپ نے فرمایا واہ خلیلہ، واہ میرے دوست، واہ رسول اللہ، واہ رسول، آپ مطلب رسول اللہ کی واہ آپ نے تعریف کری کہ، اور فرمایا کہ اب آپ کو اللہ پاک نے جو آپ کو دنیا سے بلانا تھا، جو موت دینی تھی، جو اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اور اللہ کے عرش کے نیچے سب کو موت ہے، وہ آ گئی، اب اللہ آپ کو دوسری موت نہیں دے گا، اب اللہ کی جنتوں میں ہیں آپ. تو بہرحال باہر آ کر آپ نے وہاں پر ایک خطبہ بھی دیا ہے. اور خطبہ دینے کے آپ نے حضرت عمر نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے سنا کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، تب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے پاؤں جو ہیں وہ میری جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. حضرت عمر گر گئے. سب کے کہنے پر آپ تلوار نکال رہے ہیں، حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ مان گئے، کیونکہ ابوبکر صدیق ہے. کیونکہ معراج کی تصدیق بھی انہوں نے کری ہے. وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ صدیق آپ کا لقب کیسے پڑا. جب اللہ کے رسول معراج پر گئے تو حضرت ابوبکر اس وقت وہاں اس علاقے میں موجود نہیں تھے، آپ کہیں گئے ہوئے تھے. جب آپ واپس آئیں تو کفار کو جب اللہ کے رسول نے معراج کا اعلان کرا ہے تو آپ جب واپس آ گئے تو کفار تو مذاق اڑانے لگے آپ کا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ مہینوں کی مسافت. صرف اسرا کی بات کر رہا ہوں جو سورہ اسرا میں آئی ہے، مکہ سے بیت المقدس کا سفر، بیت المقدس سے پھر آسمانوں کا معراج ہے، وہ اسی پر مذاق اڑا رہے ہیں. بیت المقدس کا سفر جو مہینوں کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ایک رات میں گیا بھی اور واپس بھی آ گیا، اس پر مذاق اڑا رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر کو تو یہ بات ابھی پتہ ہی نہیں تھی معراج کی. تو کفار نے بولا کہ یہ موقع اچھا ہے، ابوبکر جو ہے نا اس کو جا کر ہم اس طرح بتاتے ہیں. تو کفار گئے، کچھ ایک آدھ جگہ پڑھا ہے کہ ابو جہل ہی گئے اور جا کر بولا کہ ابوبکر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس گیا اور واپس بھی آ گیا تو تم مانو گے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کبھی بھی نہیں مانوں گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو
کفار نے، ابو جہل نے بولا کہ تمہارا جو دوست ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہہ رہا ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہوگا. نہ کوئی دلیل مانگی، نہ اللہ کے رسول سے آ کر سوال کیا، فوراً ہی تصدیق کر دی. یہ تصدیق کرنے پر آپ کا لقب صدیق پڑا ہے. اچھا جی، اب اللہ کے رسول جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا امت نے. ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلا کر لکھ دوں، لیکن پھر جو ہے میرے دل میں آتا ہے کہ میرے بعد اللہ اور میری امت ابوبکر کے علاوہ کسی اور پر جمع نہیں ہوں گے. یعنی اپنے اشارتاً بتایا تھا کہ اللہ اور میری امت بھی دونوں ابوبکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں چنیں گے. ایک میں نے کسی کے بیان میں بھی سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور اس نے جاتے ہوئے یہ بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بعد میں کبھی آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ابوبکر سے مل لینا. یہ کچھ اشارے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننا تھا، اور وہ بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، جس بیماری میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے، جب آپ مسجد نہ آ سکے تو اپنی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولا کہ ابوبکر سے بولو نماز پڑھائے. تو امی عائشہ نے آپ کو تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ بولا کہ یا رسول اللہ میرے جو والد ہیں نا یہ کمزور دل کے آدمی ہیں، آپ عمر سے بولیں وہ جری ہے، شجاعت والا ہے، وہ نماز پڑھا لے گا. تو اللہ کے رسول نے ایک آدھ دفعہ بولا تو آپ نے یہ جب اسی طرح بولا تو اللہ کے رسول نے غصہ کیا. آپ نے فرمایا کہ میرے مصلی پر کھڑے ہونے پر ابوبکر کے علاوہ کسی اور کے کھڑے ہونے پر اللہ راضی نہیں ہے کہ ابوبکر کے علاوہ کوئی کھڑا ہو. اللہ کی رضا نہیں ہے اس بات میں. تو اللہ پاک جو ہے وہ صرف ابوبکر کے ہی کھڑے ہونے پر راضی ہیں. پھر حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد، اور مسلمانوں نے آپ کی بیعت کری. حضرت علی نے 6 مہینے بیعت نہیں کری. اس کے پیچھے ایک ریزن تھا کہ حضرت علی جو ہیں وہ جب خلیفہ چنا گیا حضرت ابوبکر کو، تو حضرت علی اس وقت اللہ کے رسول کے اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اس معاملات میں مصروف تھے. تو حضرت علی جو ہیں وہ بعد میں 6 مہینے بعد حضرت علی نے حضرت ابوبکر سے ملاقات کری تو وہ بات کلیئر ہوئی. تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہم اس بات پر ہمیں کوئی حسد نہیں ہے، اس بات میں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو جو مرتبہ دیا ہے، بس ہم اس بات پر وہ تھے کہ جب آپ کو خلیفہ چنا گیا تو ہم اہل بیت کو مشورے میں شامل کرنا چاہیے تھا. تو حضرت ابوبکر نے رونا شروع کر دیا. تو وہ اس پر حضرت علی نے بولا بس کافی ہے اتنا، آپ روئیں نہیں. پھر بعد میں باقاعدہ سب کے سامنے آپ نے ظہر کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کری ہے اور ساتھ رہیں. اس کے بعد آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، آپ کے مشیر رہے ہیں، مشوروں میں شامل رہے ہیں حضرت علی. تو کوئی صحابوں میں ایسا بغض والا معاملہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، بالکل ایک دوسرے سے بے انتہا محبت الفت ہے. ایک روایت میں نے ایک جگہ یہ پڑھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کر نکلے تو دیکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بیٹے جو ہیں وہ کہیں کھیل رہے. تو حضرت ابوبکر نے آپ کو گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا کہ تو بالکل رسول اللہ جیسا ہے، علی جیسا تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اس پر حضرت علی دور کھڑے ہوئے، روایت کے الفاظ ہیں حضرت علی مسکرانے لگے. آپ کو اچھی لگی ہوگی بات، ظاہر سی بات ہے، اس وجہ سے مسکرانے لگے. تو ہاں حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے ہیں تو آپ نے جو ہے اچھا آپ کی ذات جو ہے نا وہ دبلے پتلے اور جیسے انسان دنیاوی اعتبار سے دیکھے تو کمزور، لیکن دین کے معاملے میں اسٹرانگ بنتا، بالکل اسٹرانگ آدمی. اور حضرت ابوبکر نے زکوٰۃ، اللہ کے رسول کے بعد لوگ مرتد ہو گئے، ان کے خلاف جہاد کیا. جھوٹے نبوت کے دعوے، مسلمہ کذاب نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا، جنگ یمامہ جو ہوئی ہے اس کے خلاف وہ کریے، زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف کریے. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جو شخص دیکھیں، کچھ روایت میں نے یہ دیکھا، کچھ جگہ میں نے یہ دیکھا پڑھا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ کا منع کیا ان میں ایسے لوگ تھے کہ جو یہ نہیں کہتے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. انہوں نے بولا کہ ہم اللہ کے رسول کو زکوٰۃ دیتے تھے، ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن ہم اپنے علاقے میں ہی جمع کر کے دے دیں گے، آپ کو کیوں دیں؟ حضرت ابوبکر کا جو لیول تھا نا وہ یہ تھا کہ جو بس اللہ کے رسول کے دور میں ہوتا تھا وہی ہوگا، میں رائی کے دانے کے برابر بھی چینج نہیں کروں گا. رسول اللہ ایز اے لیڈر بھی تھے نا، نبی تھے اللہ کے، ایز اے لیڈر تھے، تو سب ان کو زکوٰۃ دیتے تھے. مجھے امت نے لیڈر چنا ہے، میرے پاس آئے گی زکوٰۃ. اس پر چند بلکہ سارے صحابہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے. ابوبکر ایک طرف اکیلے کھڑے ہیں کہ آپ تھوڑی رعایت برتیں. حضرت ابوبکر نے بولا جو شخص اللہ کے رسول کے دور میں ایک جانور دیتا تھا
اس کے ساتھ جو رسی دیتا تھا وہ بھی نہیں دے گا، میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا، اور بھلے مجھے اکیلا کرنا پڑے۔ اتنا لیول کمٹمنٹ کا۔ دوسری چیز کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج تیار کری جو حضرت اسامہ بن زید، یہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، جن کو ایک دور میں رسول اللہ کے بیٹا بھی کہا جاتا تھا، جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ پھر اللہ نے قرآن میں منع کر دیا کہ منہ بولے بیٹوں کو اپنا بیٹا نہ کہو، ان کے اصل باپ کے نام سے پکارو۔ یہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، حضرت اسامہ بن زید، ان کی عمر 17-18 سال تھی۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنا دیا، امیر بنا دیا فوج کا۔ تو جب اللہ کے رسول، تو وہ فوج گئی بھی نہیں، اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر کا دور آیا، آپ نے اس کو بھیجنے کا بولا اس فوج کو، تو حضرت عمر نے بھی بولا، سارے صحابہ نے بولا کہ آپ کسی اور کو، کسی سینئر صحابی کو اس کا امیر بنا دیں، اسامہ کو نہ بنائیں۔ تو حضرت ابوبکر نے بولا کہ میں اسامہ کو بدل دوں جس کو اللہ کے رسول نے چنا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے ایک جگہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مدینے میں یہ، کیونکہ صحابہ کا اصل میں کانسیپٹ یہ تھا کہ رومن امپائر، پرشین امپائر، ہر جگہ ہم نے فوج بھیجی ہوئی ہے، پھر منکرین زکوٰۃ سے جنگ ہے، پھر مرتد جو ہوگا ان سے جنگ ہے، پھر جو جھوٹے نبی ہیں مسلمہ کذاب وغیرہ ان سے جنگ ہے، تو ہر جگہ فوجیں جا رہی ہیں، تو آپ اس فوج کو بھی بھیج رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، مفہوم ایسا ہے کہ اگر مدینے کی حالت یہ ہو جائے کہ درندے اور کتے مجھے پھاڑ دیں، یا یہ مدینے کی عورتوں کو پکڑ کے گھسیٹنا شروع کر دیں، اتنے بھی مرد، ایک بھی مرد نہ بچے مدینے میں، ایسی حالت ہو جائے، تب بھی یہ فوج جائے گی۔ کیوں؟ کیونککہ رسول اللہ نے بولا ہے، جو رسول اللہ نے بولا ہے وہ ہونا ہے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں قرآن جمع ہوا ہے، ٹھیک ہے، کتابی شکل میں، ورنہ الگ الگ اس میں ہوتا تھا، کوئی پتوں پر ہے، کوئی کسی ورق پر ہے، کوئی چمڑے پر لکھا ہے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں جمع ہوا، لیکن حضرت ابوبکر اس پر پہلے راضی نہیں ہوئے، ڈائریکٹ پہلے منع کر دیا کہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، میں کیسے کر دوں۔ پھر صحابہ کے مشورے کے بعد جب آپ قائل ہوئے اس بات پر، تب آپ نے یہ فیصلہ کرا کہ اس میں امت کی بھلائی ہے۔ ہر چیز میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان، اپنی مال سے دین کو سینچا ہے، ہر چیز میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے جو کر دیا، امت پر سب سے زیادہ احسان ابوبکر کے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے لیے جو کرا وہ شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب کے جو بیٹے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا صحابہ میں ایک اجماع تھا صحابہ میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابوبکر کو مانتے تھے۔ اور صحابہ کی بات ہو رہی ہے، اس میں سب سے افضل ابوبکر کو مانتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں جتنی محبت اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں، اس سے کہیں زیادہ محبت رسول اللہ کے گھر والوں سے کرتا ہوں، اہل بیت سے کرتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر پر کوئی اگر تکفیر کرے، حضرت ابوبکر کی معاذ اللہ، کوئی ان پر بھونکے، تو وہ بھونک رہا ہے، اس کو اللہ سمجھے گا دنیا اور آخرت میں۔ ابوبکر کی شان میں کوئی کمی نہیں آنی، ابوبکر ہے، ابوبکر کی شان میں کوئی کمی نہیں آنی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے رسول سے محبت کری، اس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ ہر چیز میں اللہ کے رسول کے ساتھ، ہر چیز میں ساتھ دینا۔ اللہ پاک ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلائے۔ حضرت ابوبکر کی جو عادات ہیں، جو حضرت ابوبکر کی سنتیں ہیں، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کری ہے، وہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، وہ جذبہ، وہ ایثار پیدا کر دے، وہ خلوص پیدا کر دے۔ اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت کرے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے ماں باپ کو، بیوی بچوں، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سب کو یاد رکھیے، امت کو یاد رکھیے گا۔ فلسطین، کشمیر، برما، جہاں کہیں مسلمان مصیبت میں ہیں، سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ دین کو جاننے کی کوشش کیجیے، دین کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس پر عمل کی کوشش کیجیے۔ اگر ایک بھی اس راستے پر، میں آپ کے ذریعے یا آپ میں سے کوئی میرے ذریعے اس راستے پر آ گیا، تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ اعمال اس قابل نہیں ہے۔ اللہ اپنے رحم سے، اپنے فضل سے بخش دے تو بخش دے، اگر اس نے عدل کر دیا نا تو بہت خراب ہو جائے گا معاملہ۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو پسند آئے اور یہ سیریز جو شروع کری ہے، یہ پسند آئی، یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا، سب کو بتائیے گا۔ کوئی بات جو مجھ سے غلطی ہو، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، ورنہ آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا ضرور۔
میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، ضرور رجوع کروں گا، اور لوگ دوسروں تک پہنچائیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح اس کو کنٹینیو رکھوں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔